تو اب میں دعوت دوں گی علامہ عباس خمینی صاحب کو، جو کہ جعفریہ الائنس کے سربراہ بھی ہیں، سابق سینیٹر ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، بزرگ ہستی ہیں۔ اب میں جو سب ماشاءاللہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں عباس خمینی صاحب کو سننے کا، تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح امت مسلمہ میں جوڑ پیدا کیا جائے، فرقہ بندی کو ختم کیا جائے، علامہ الیاس اسرار صاحب کے کاموں کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اور ختم نبوت کی خدمت کی جائے۔ تو میں دعوت دوں گی عباس خمینی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب ہم سب کو پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بیٹھے آپ، لیکن مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے، آج تک میں ایسی کسی محفل میں نہیں آیا ہوں، نہیں خطاب کیا ہے اور نہ شریک ہوا ہوں جس میں مختلف مسالک کے لوگ یا کسی مسجد میں جانا ہوا، وہ مسجد بریلویوں کی ہوئی یا دیوبندیوں کی ہوئی یا پھر شیعہ حضرات کی مسجد یا امام باقا، اور اس میں وہاں کی حاضرین سے خطاب کرتا ہوں۔ ہم جشن میلاد النبی تو کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک ہی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جشن ولادت حسین ابن علی تو کرتے ہیں اور سبھی حسین ابن علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جشن ولادت حیدر کرار میں بھی شریک ہوتے ہیں، جسے سبھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج مجھے اس وقت میں آتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جنہیں سبھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سبھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ ہم نہیں مانتے، اور نہیں ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو ہو اسے تو سبھی ماننے پہ مجبور ہیں۔ واہ واہ واہ، لہذا ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں، بہت پروگرام کم ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، وہ ایک خواہش کروں گا، میری تمنا ہوگی کہ اس پروگرام کو وسعت دی جائے، اسے پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں، حتیٰ کہ مجھے بھی علم نہیں تھا جب تک الیاس ستار صاحب نے مجھے پریکٹیکلی یہاں وہ لے کر نہیں آئے، میں یہاں آنے تک بھی لا علم تھا کہ لیکن بہت اچھی بات، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ ان کو بھی اور ان کے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے، آمین، اور ان کے حوصلوں کو بلند کرے اور یہ محنتیں رائگاں نہیں جائیں۔ آپ لوگ اس سماج میں کہ جو اب نفرتوں کا سماج بن چکا ہے، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، عداوتیں ہی عداوتیں ہیں، بالکل ویسا ہی سماج بن چکا ہے جیسا رسالت ماں کی بعثت سے قبل تھا۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم دور جاہلیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں وہی نفرتیں ہیں، وہی عداوتیں ہیں، وہی کدورتیں ہیں جو دور جاہلیت، اور اس دور جاہلیت کو دور اسلام میں بدلا گیا محبتوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، محبت سے اسلام پھیلایا، محبتوں سے، علم، محبت، دوستی، بالکل۔ اور محبت ہی جب آپ عام کریں گے تبھی تو لوگ علم کو سننے آئیں گے، ورنہ آپ کی بات کون سنے گا؟ تو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جگہ سب سے پہلے محبت کیا اور جیسا کہ تلاوت بھی کی گئی کہ تم
آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے, گڑھے کے کنارے پر. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سبحان اللہ. بے شک. تم سب گمراہ تھے, جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. ایک نعرہ بہت سنتے ہیں, اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین کا وہ فکرہ ہے جو اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا. مسلمانوں میں اور اتحاد کیسا اتحاد؟ ارے مسلمان تو بھائی بھائی ہے. اتحاد بین المومنین, مومنین میں اتحاد. اس کے بھائی بھائی سے اگر ناراض ہے, فاصلحوا بین اخویکم. بالکل. اور یہ مولانا عبداللہ صاحب نے بڑی اچھی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہارے دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں, دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے, تمہارے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں, تو ان کے درمیان صلح کرا دو. صلح کرا, فاصلحوا بینہم. ان کے درمیان صلح کراؤ. لیکن صرف صلح کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے, صرف صلح کا شوشہ چھوڑنا کافی نہیں ہے, صرف صلح کی بات کرنا کافی نہیں ہے. اگر ثالثی تمہیں سونپی جا رہی ہو اور دونوں فریق تمہیں ثالث ماننے کو تیار ہوں, تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کراؤ. جو شرط ہے وہ یہ ہے, عدل اور انصاف اور حق کے ساتھ صلح کراؤ. اور اگر یہ دیکھو کہ ان میں سے کوئی جارحیت پر تلا ہوا ہے, کوئی جارح ہے اور جاہریت پر تلا ہوا ہے, تو پھر اس کے خلاف جہاد کرو. بات صلح کرانے پر ختم نہیں ہوتی. یہ دیکھو کہ اس میں سے اگر صلح پر آماد ہے تو صلح کرا دو. لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور اگر کوئی نظر آئے واضح طور پر کہ وہ جارح ہے, جارحیت کر رہا ہے, جارحیت کا مرتکب ہوا ہے, تو وہ اس کے ساتھ اقدام کرنا. تو قرآن کا یہ پیغام کوئی حکمرانوں کو نہیں پہنچا گیا. تو آج ثالثی کی بات کر رہے ہیں, یقیناً بہت اچھی سوچ ہے. اور آج جو عالم اسلام میں تقسیم ہے, تفریق ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ دو بڑے ممالک آپس میں اتفاق نہیں ہو رہے. میں کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہتا. دو بلاکس بن گئے مسلمانوں میں کہ فرقہ واریت وہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اگر وہ فرقہ واریت اس بلند سطح پر ختم ہو جائے اور اگر یہ دونوں بلاکس ایک ہو جائیں, تو آج مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کا روب نہ ہو, اس لیے کہ دو مسلم ممالک ایٹمی پاورز ہیں, لیکن ان کو لڑوایا گیا ہے. ورنہ اختلاف کس بات پر ہے؟ کس بات پر اختلاف؟ یہ اختلاف کس بات پر ہے؟ کیا خدا پر ہے؟ کیا رسول پر ہے؟ کیا قرآن پر ہے؟ کیا نماز پر ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں. اللہ رسول قرآن, دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ سنی کا اختلاف کیسا؟
شیعہ سنی تفرقے کا قرآن قائل کیا. شیعہ اور سنی دونوں مسلمان ہیں، اور ان تو فرقے اور بھی عزیزوں، لا الہ الا اللہ وہ نعرہ ہے کہ جس پر سارے مسلمان ہوتے ہیں، سب ایک خدا کو مانتے ہیں. جب ایک خدا کو مانتے ہیں تو خدا کو ایک ہی نہیں ماننا، اس ایک کا کہا ہوا بھی ماننا ہے، اس ایک کے کلام کو بھی ماننا ہے، اس ایک کے بیان کو بھی ماننا ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے تو شیعہ سنی کیا کوئی اختلاف نہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا چاہیے، اور وہ اسی قسم کی مجلسوں اور محفلوں کے ذریعے ہو سکے کہ جہاں کھل کر بیان ہو، مسائل پر گفتگو ہو، شخصیات پر گفتگو ہو، اصحاب کے کردار پر گفتگو ہو، اہل بیت پر گفتگو ہو، اور سنا جائے، اور سن کر مان نہ لیا جائے بلکہ تحقیق کی جائے کہ کہنے والے نے صحیح کہا یا نہیں. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہم نے خود ڈویژن کریٹ کی ہوئی. اہل سنت بھی اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی اصحاب کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ. اہل تشیع بھی اصحاب کو مانتے ہیں، نہ صحابیت میں اختلاف ہے اور نہ اہل بیت میں بڑے اختلاف نہ. دیکھیے نقطہ نظر کا فرق ایک گھر میں بھی ہوتا ہے، اور پھر چھوڑیے اور سب باتیں. رسول کے زمانے میں صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی، آخری آیت کے آنے تک سب تھے نا، تکمیل دین تک سب تھے. سب کیا تھے؟ کیا کوئی شیعہ تھا؟ کیا کوئی سنی تھا؟ سب مسلمان ہیں. سب مسلمان، سب مسلمان. تو اچانک اس کے بعد کیا ہو گیا؟ تو یہ وہ سازش ہے جو پہلے بھی کئی بار ہوئی. یہود و نصارہ نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیں، کبھی کسی بہانے میں. تو رسول کے زمانے میں گروہ بندیاں نہیں تھیں، فرقہ بندیاں نہیں تھیں، یہ تفرقے نہیں تھے. مسلمان کا بھائی تھا. آج ہم نے وہ حکومت کی، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہوں گا، بڑی اچھی بات کہی مولانا میرا بتا ہے. اب تو ایک ہی فرقے کے لوگوں میں اخوت نہیں ہے، شیعہ میں اخوت نہیں ہے، سنی میں اخوت نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف حکومت ہے، کہیں عہدوں کے جھگڑے ہیں، کہیں منصب کے جھگڑا ہے، کہیں دولت کے جھگڑا ہے. کاش کہ ہم یہ سب کاش کہ ہم ویسے مسلمان بن جائیں جیسے ہمارے بزرگ دور رسالت میں مسلمان. آمین آمین. حل صرف یہی ہے بے شک. کہ ہم ویسے مسلمان بن جائیں جسے دور رسالت نہ کہا، جبکہ کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں. رسول کو بھی سب مانتے تھے، اہل بیت کو بھی سب مانتے تھے، اور ہر ایک نے جس نے اسلام کی راہ میں جو خدمت انجام دی اس کا اعتراف کیا جائے. اور آج جو دور جاہلیت کے آثار امن کر آ گئے، فرقہ واریت ختم ہو تو نہ صرف اس کمرے کے اندر، نہ صرف اس شہر کے اندر، نہ صرف اس ملک کے اندر، بلکہ اعلیٰ ترین سطح پر اسلامی ممالک میں مسلمان ایک ہوں، مسلم ممالک ایک ہوں،
ایک ہوں اور پھر سے OIC کے طرف پر مسلم وقت تشکیل کیا جائے. اسی سے ہم